اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہمارا فضائل اعمال کا گھر کی تعلیم کا سلسلہ جاری ہے۔ اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم فضائل اعمال کے باب نمبر 5 سے واقعہ نمبر 9 پڑھیں گے، جو ہے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل کے وقت نماز پڑھنا اور زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ و عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل۔ احد کی لڑائی میں جو کافر مارے گئے تھے ان کے عزیزوں میں انتقام کا جوش زور پر تھا۔ سلافہ نے، جس کے 2 بیٹے اس لڑائی میں مارے گئے تھے، منت مانی تھی کہ اگر عاصم کا، جنہوں نے اس کے ایک بیٹے کا قتل کیا تھا، سر ہاتھ میں آئے تو اس کی کھوپڑی میں شراب پیوں گی۔ اس لیے اس نے اعلان کیا تھا کہ جو عاصم کا سر لائے گا اس کو 100 اونٹ انعام دوں گا۔ سفیان بن خالد کو اس لالچ نے آمادہ کیا کہ وہ ان کا سر لانے کی کوشش کرے، چنانچہ اس نے عزل اور کارا کے چند آدمیوں کو مدینہ منورہ بھیجا۔ ان لوگوں نے اپنے کو مسلمان ظاہر کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم اور تبلیغ کے لیے اپنے ساتھ چند حضرات کو بھیجنے کی درخواست کی، اور حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ساتھ بھیجنے کی درخواست کی کہ ان کا واز پسندیدہ بتلایا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 آدمیوں اور بعض روایت میں 6 آدمیوں کو ان کے ساتھ کر دیا، جن میں حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ راستے میں جا کر ان لے جانے والوں نے بد عہدی کی اور دشمنوں کو مقابلے کے لیے بلایا، جو 200 آدمی تھے، اور ان میں سے 100 آدمی بہت مشہور تیر انداز تھے، اور بعض روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حضرات کو مکہ والوں کی خبر لانے کے لیے بھیجا تھا۔ راستے میں بنو لحیان کے 200 آدمیوں میں سے مقابلہ ہوا۔ یہ مختصر جماعت 10 آدمیوں کی یا 6 آدمیوں کی یہ حالت دیکھ کر ایک پہاڑی پر، جس کا نام فدفد تھا، چڑھ گئی۔ کفار نے کہا کہ ہم تمہارے خون سے اپنی زمین رنگنا نہیں چاہتے، صرف اہل مکہ سے تمہیں بدلے میں کچھ مال لینا چاہتے ہیں، تمہارے بدلے میں کچھ مال لینا چاہتے ہیں، تم ہمارے ساتھ آ جاؤ، ہم تمہیں قتل نہ کریں گے۔ مگر انہوں نے کہا کہ ہم کافر کے عہد میں آنا نہیں چاہتے، اور ترکش سے تیر نکال کر مقابلہ کیا۔ جب تیر ختم ہو گئے تو نیزوں سے مقابلہ کیا۔ حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساتھیوں سے جوش میں کہا کہ تم سے دھوکہ کیا گیا۔ حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساتھیوں سے جوش میں کہا کہ تم سے دھوکہ کیا گیا، مگر گھبرانے کی بات نہیں، شہادت کو غنیمت سمجھو، تمہارا محبوب تمہارے ساتھ ہے اور جنت کی حوریں تمہاری منتظر ہیں۔ یہ کہہ کر جوش سے مقابلہ کیا، اور جب نیزہ بھی ٹوٹ گیا تو تلوار سے مقابلہ کیا۔ مقابلوں کا مجمع کثیر تھا، سامنے دشمنوں کا مجمع کثیر تھا، اور آخر شہید ہو گئے اور دعا کی کہ یا اللہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے قصے کی خبر کر دے۔ چنانچہ یہ دعا قبول ہوئی، اور اسی وقت اس واقعے کا علم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو گیا۔ چونکہ عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی سن چکے تھے کہ سلافہ نے میرے سر کی کھوپڑی میں شراب پینے کی منت کی ہے، اس لیے مرتے وقت دعا کی کہ یا اللہ میرا سر تیرے راستے میں کاٹا جا رہا ہے، تو ہی اس کا محافظ ہے۔ اور وہ بھی دعا قبول ہو گئی، اور شہادت کے بعد جب کافروں نے سر کاٹنے کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھیوں اور کچھ روایتوں میں بھیڑوں کا ایک گول بھیج دیا، جنہوں نے ان کے بدن کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ کافروں کا خیال تھا کہ رات کے وقت جب یہ اڑ جائے گی تو سر کاٹ لیں گے، مگر رات کو بارش کی رو آئی اور ان کی لاش بہا کر لے گئی۔ اس طرح 7 آدمی یا 3 آدمی شہید ہو گئے، غرض 3 باقی رہ گئے۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن طارق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان تینوں حضرات سے پھر انہوں نے
عہد پیمان کیا کہ تم نیچے آ جاؤ، ہم تم سے بد عہدی نہ کریں گے۔ یہ تینوں حضرات نیچے اتر آئے، اور نیچے اترنے پر کفار نے ان کی کمانوں کی تانت اتار کر ان کی مشقیں باندھیں۔ حضرت عبداللہ بن طارق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ پہلی بد عہدی ہے، میں تمہارے ساتھ ہرگز نہ جاؤں گا۔ ان شہید ہونے والوں کا اقتداء ہی مجھے پسند ہے۔ انہوں نے زبردستی ان کو کھینچنا چاہا، مگر یہ نہ ٹلے تو ان لوگوں نے ان کو بھی شہید کر دیا۔ صرف دو حضرات ان کے ساتھ رہے، جن کو لے جا کر مکہ والوں کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ ایک حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو صفوان بن امیہ نے 50 اونٹ کے بدلے میں خریدا تاکہ اپنے باپ امیہ کے بدلے میں قتل کرے۔ دوسرے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حزیر بن ابی وہاب نے 100 اونٹ کے بدلے میں خریدا تاکہ اپنے باپ کے بدلے میں ان کو قتل کرے۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ حارث بن عامر کی اولاد نے خریدا کہ انہوں نے بدر میں حارث کو قتل کیا تھا۔ صفوان نے تو اپنے قیدی حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فوراً ہی حرم سے باہر اپنے غلام کے ہاتھ بھیج دیا تھا کہ قتل کر دیے جائیں۔ اس کا تماشا دیکھنے کے واسطے اور بھی بہت سے لوگ جمع ہوئے، جن میں ابو سفیان بھی تھا۔ اس نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شہادت کے وقت پوچھا کہ یہ زید، تجھ کو خدا کی قسم سچ کہنا، کیا تجھ کو یہ پسند ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن تیرے بدلے میں مار دی جائے اور تجھ کو چھوڑ دیا جائے کہ اپنے اہل و عیال میں خوش و خرم رہے؟ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ خدا کی قسم، مجھے یہ گوارا نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں ہیں وہاں ان کے ایک کانٹا بھی چبھے اور ہم اپنے آرام سے رہیں۔ یہ جواب سن کر قریش حیران رہ گئے۔ ابو سفیان نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو جتنی ان سے محبت دیکھی، اس کی نظیر کہیں نہیں دیکھی۔ اس کے بعد حضرت زید شہید کر دیے گئے۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عرصے تک قید میں رہے۔ حزیر کی باندی، جو بعد میں مسلمان ہو گئی، کہتی ہے کہ جب خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم لوگوں کی قید میں تھے تو ہم نے دیکھا کہ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن انگور کا بہت بڑا گچھا آدمی کے سر کے برابر ہاتھ میں لیے ہوئے انگور کھا رہے تھے، اور مکہ میں اس وقت انگور بالکل نہیں تھا۔ وہی کہتی ہیں کہ جب ان کے قتل کا وقت قریب آیا تو انہوں نے صفائی کے لیے استرا مانگا، وہ دے دیا گیا۔ اتفاق سے ایک کمسن بچہ اس وقت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلا گیا۔ ان لوگوں نے دیکھا کہ استرا ان کے ہاتھ میں ہے اور بچہ ان کے پاس، یہ دیکھ کر گھبرائے۔ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ بچے کو قتل کر دوں گا؟ ایسا نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد ان کو حرم سے باہر لایا گیا اور سولی پر لٹکانے کے وقت آخری خواہش کے طور پر پوچھا گیا کہ کیا کوئی تمنا ہو تو بتاؤ۔ انہوں نے فرمایا کہ مجھے اتنی مہلت دے دی جائے کہ 2 رکعت نماز پڑھ لوں کہ دنیا سے جانے کا وقت ہے اور اللہ جل شانہ کی ملاقات قریب ہے۔ چنانچہ مہلت دے دی گئی۔ انہوں نے 2 رکعت نماز اطمینان سے پڑھی اور پھر فرمایا، اگر مجھے یہ خیال نہ ہوتا کہ تم لوگ یہ سمجھو گے کہ موت کے ڈر کی وجہ سے دیر کر رہا ہوں تو 2 رکعت اور پڑھتا۔ اس کے بعد انہیں سولی پر لٹکا دیا گیا اور انہوں نے یہ دعا کی، یا اللہ، ایسا کوئی شخص نہیں جو تیرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک میرا آخری سلام پہنچا دے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی اسی وقت سلام پہنچ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یا خبیب اور ساتھیوں کو اطلاع دی فرمائی کہ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قریش نے قتل کر دیا۔ حضرت خبیب کو جب سولی پر چڑھایا گیا تو 40 کافروں نے نیزے لے کر چاروں طرف سے ان پر حملہ کیا اور بدن کو چھلنی کر دیا۔ اس وقت کسی نے قسم کھا کر
कसम देकर ये भी पूछा कि तुम ये पसंद करते हो कि तुम्हारी जगह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर दें और तुमको छोड़ दें? उन्होंने फरमाया, वल्लाहिल अज़ीम, मुझे ये भी पसंद नहीं कि मेरी जान का फ़िदिये में एक कांटा भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चुभे। ये वाक़या लिया गया है फ़तह इस्लाम से। फ़ायदा: वैसे तो इन किस्सों का हर लफ्ज़ इबरत यानी सबक है, लेकिन इस किस्से में दो चीज़ें ख़ास तौर से काबिल क़द्र काबिल इबरत हैं। इन हज़रात को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत और इश्क की जान जाए और उसके बदले में इतना लफ्ज़ कहना भी गवारा नहीं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी किस्म की तकलीफ़ मामूली सी भी पहुंच जाए, इसलिए कि हज़रत खुबैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से सिर्फ़ ज़ुबान से ही कहलवाना चाहते थे और सिर्फ़ ज़ुबान से ही कहना था, वरना बदले में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ पहुंचाने पर तो उन कुफ़ार को भी कुदरत न थी, बल्कि वो लोग ख़ुद ही हर वक्त तकलीफ़ पहुंचाने की कोशिश में रहते थे, जिसमें बदला से बदला सब बराबर था। दूसरी चीज़ नमाज की अज़मत और उसका शगफ़, यानी उसका लगाव, उसकी चाव कि ऐसे आखिरी वक्त में आम तौर से बीवी बच्चों को आदमी याद करता है, सूरत देखना चाहता है, क़याम सलाम करता है, मगर इन हज़रात ने क़याम सलाम देना तो दूर, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी तमन्ना है 2 रकअत नमाज की। हज़रात इसी तरीके से फ़ज़ाइल आमाल का घर की तालीम का सिलसिला आगे भी जारी रखेंगे। फ़िलहाल आपसे इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।